الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلے جمعے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ انسان سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، انسان سے خطائیں سرزد کیوں ہوتی ہیں، انسان دنیا میں جرم کیوں کرتا ہے. اس کے میں نے دو اسباب آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس امارہ ہے. شیطان پر بات تفصیلی ہوئی، بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. اللہ نے ہمیں اس بات سے متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن جانو. لیکن میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی بنیاد پر شیطان سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے، جس کو قرآن مجید نے نفس امارہ کے نام سے یاد کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی نے اس کو کوٹھڑی میں بند کر لیا. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بچانے کا اہتمام ہوا، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لولا ارا برہان ربے، کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو شاید حضرت یوسف علیہ السلام کا قدم بھی پھسل جاتا. تو ان دلیلوں میں سے جو مفسرین نے دو دلیلیں بیان کی ہیں، ان میں پہلی یہ ہے کہ عین اس کوٹھڑی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب کی شکل نظر آئی. تو باپ کو دیکھ کے آدمی خود بخود کہ جی میں اتنے بڑے گناہ کے قریب جا رہا ہوں. حضرت یوسف وہاں سے بھاگ نکلے. دوسری دلیل کہ جی اس عورت کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، تو اس نے گناہ کرنے سے پہلے ایک چادر لے کے اپنے اس بت کے اوپر ڈال دی تاکہ میں اپنے خدا کو چھپا دوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گیا کہ میں تو اپنے خدا کو چھپا بھی نہیں سکتا، میرا خدا تو ہر جگہ موجود ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگا دی. سارا قصہ سورہ یوسف میں ہے، لیکن جب اس مصیبت سے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو برائی سے بری الذمہ قرار نہیں دیتا. اس لیے کہ انسان کا نفس اسے برائی پر بہت زیادہ آمادہ کرنے والا ہے،
اکسانے والا ہے، مجبور کرنے والا ہے، ترغیب دینے والا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر معنی بنتے ہیں۔ اب ثابت یہ ہوا کہ شیطان سے زیادہ بڑا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے ہم اس کی حیات ترکیبی دیکھنا چاہتے ہیں کہ نفس ہے کیا اور اللہ نے اس کو بنایا کیسے۔ اس کا نام دل بھی ہے، اس کا نام ضمیر بھی ہے، اس کا نام نیکی اور برائی کے جذبات بھی ہیں، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دل سے پھوٹتی ہے وہ سارے ہی اس کے نام ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جب ہم نے انسانی نفس کو بنایا، وَسَوَّاهَا، اس کو مساوی کیا، یعنی اس انسانی نفس کو جب ہم نے پوری طرح بنا دیا، مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے دو چیزیں ڈال دیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسانی نفس کے اندر برائی کے جذبات بھی ڈال دیے، وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر نیکی کے جذبات بھی ڈال دیے۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے نفس کی حیات ترکیبی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانی نفس کے اندر دو چیزیں فطری طور پر ڈال دی ہیں، اس کے اندر برائی کے جذبات بھی ہیں، پہلے نمبر پر برائی کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی کے جذبات بھی ہیں۔ تو گویا ہمارا دل بیک وقت دو چیزوں کا منبع ہے، یہاں نیکی بھی ہے، یہاں برائی کی خواہشات بھی ہیں۔ نیکی کا جذبہ بھی یہیں سے پھوٹتا ہے، برائی کی خواہش بھی یہیں جنم لیتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ فطرتی طور پر ہر بچے میں، ہر انسان میں، ہر بوڑھے میں، ہر جوان میں، ہر عورت میں، اور ہر جن اور ہر انسان میں، اس لیے کہ یاد رکھیے اس کائنات کے اندر صرف دو شعوری مخلوقات ہیں جن کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور وہ ہیں جن و انس۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی کسی دوسری مخلوقات کا ان معنوں میں ذکر نہیں ہے۔ دوسری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر جو بھی کائنات، جو بھی مخلوق ہے، وہ ہر دم اللہ کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہتی ہے۔ اس لیے ان کا ذکر اس انداز سے نہیں آیا کہ وہ شعوری مخلوق نہیں، وہ غیر شعوری طور پر بھی ہر دم اللہ کی عبادت میں، اس کی تسبیح میں لگی رہتی ہیں۔ یہ ریت کا ذرہ ہمیں بے جان نظر آتا ہے، یہ پہاڑ ہمیں جامد اور ساکت نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مضمون پھیل جائے گا، لیکن ضمناً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذرات ریت کے ہمیں یوں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، پہاڑ اتنے اتنے ہمالیہ جیسے یہ جامد و ساکت کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، کہ پہاڑوں میں سے کچھ ایسے پہاڑ ہیں، پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جن کے اندر سے لما یتفجر منہ الانہار، جس میں سے دریا بہتے ہیں، جن میں سے نہریں چلتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، اور دراصل یہ ان پہاڑوں کا رونا ہے اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ یہ جو دریا ہمیں نظرتے آتے ہیں یہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ان پہاڑوں کا رونا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ جامد اور ساکت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم محسوس نہیں کرتے، لیکن ان پہاڑوں میں سے کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو ہر دم چلتے رہتے ہیں۔ اور سیرت الجبال جو ہے قرآن مجید میں کتنی جگہ استعمال کیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، آپ دیکھتے کہ وہ اپنے مقام سے ہل جاتے۔ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ انہی پہاڑوں میں سے کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر، ان پر اللہ کی خشیت اتنی طاری ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ یہبط من خشیت اللہ، وہ گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یہ پہاڑ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے وہ اس کی حمد و ثنا میں لگی رہتی ہے، لیکن شعوری مخلوقات جو ہیں وہ صرف دو ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ان کو عمل کا اختیار دیا۔ اصل بات یہ ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نفس کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے اس انسانی نفس کو منبع بنا دیا دو چیزوں کا، بیک وقت نیکی کے جذبات اور برائی کے جذبات۔ یہ انسان کے دل کی فطرت، یہ اس کے منبع کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اب ان دونوں میں تمیز پیدا کرنے کے لیے، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن کھینچنے کے لیے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس چیز کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی اس عقل کے ذریعے سے۔ یہ عقل حیوانوں کے پاس نہیں، یہ چرند پرند اور درند کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس انسٹنکٹ ہے، دماغ ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن جس طرح کی یہ سوچ، یہ فکر، یہ سمجھ انسان نے انسان اور جن کو عطا کی ہے، یہ دوسری مخلوقات کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے درمیان حد فاصل کھینچنے کے لیے، نیکی اور برائی کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے انسان نے اللہ تعالیٰ کو یہ عقل عطا کی، اور پھر 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان کا کام کیا تھا کہ وہ انسان کو یہ بات بتائیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور قرآن کہتا ہے وَہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی، اما شاکرن، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ نہ ماننے والوں میں سے بن جائے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ اللہ نے اختیار دیا۔ اب دیکھیے بات یوں جمع ہوتی ہے کہ فطرتی طور پر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے انسان اور جنات کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے تم نیکی اختیار کرو یا اپنی مرضی سے برائی اختیار کرو۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ اللہ ہمیں نیکی اور برائی کی تمیز نہ دیتے، خیر اور شر کے درمیان حد فاصل کھینچنے کے لیے یہ عقل نہ دیتے، یہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر نہ آتے، آسمانی کتابیں نہ آتی، یہ قرآن مجید نہ آتا، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ لیکن معاملات دوستو کیا ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم عقل کو بڑا خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ جب ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں یار 5 وقت کی نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، پڑھنی چاہیے، ہاں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ بھئی توفیق ملتی ہے مانگنے سے، باقی سب کاموں کے لیے تو اس عقل کو ہم استعمال کرتے ہیں، تجارت کے لیے صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں نفع کیسے ہو سکتا ہے، نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں دنیا میں چلتی ہیں، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، دیکھیں راستے کے اندر ایک آگ ہے، لوگوں نے ٹائر جلا دیے ہوئے ہیں، ایک دوسری طرف سے راستہ جاتا ہے، ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ یہاں سے گزر کے جانا ہے، ہم اس
صاف راستے کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ اگر یہی مسئلہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پہ چلانا ہے، اللہ نے ہمیں اس راستے پہ چلانا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم صاف راستہ چھوڑ کر آگ کے درمیان میں سے گزر جاتے. لیکن وہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ فطرت بچے میں بھی ہے. چھوٹا بچہ ہے 2.5-3 سال کا، اس کو ابھی شعور کچا ہے، وہ آگ کے انگارے کو ہاتھ لگا دیتا ہے بے سمجھی میں، لیکن جب وہ جل جاتی ہے نا انگلی، ساری عمر دور بھاگتا ہے. پھر کہتا ہے آگ، گھر والوں سے کہتا آگ آگ، یعنی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ باتیں انسان کو تجربے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہوتی ہیں. یہ عقل ہی انسان کو بتاتی ہے. اب وہ شعور کچا تھا، لیکن وہ اندر جو اللہ نے فطرت عطا کی تھی وہ موجود تھی کہ نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا ہے، کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنی ہے، یہ خیر اور شر کے درمیان حد فاصل کھینچنی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی بھر بچہ جو ہے وہ آگ کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ حتی الوصل لوگوں سے بھی کہے گا کہ یہ آگ ہے، اس کے قریب نہیں جاتے. ثابت یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں اپنا نامہ اعمال بناتا ہے. جی ورنہ اس دنیا کو پیدا کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت اور زندگی کا نظام اس لیے بنایا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. یعنی دیکھا تب ہی جائے گا جب انسان کو عقل دی گئی ہوگی، اس کو شعور، اس کو فہم دیا گیا ہوگا، اس کو یہ بات پیغمبروں کے ذریعے سمجھائی گئی ہوگی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اس کو قرآن اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اس بات کی تمیز دی گئی ہوگی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. ورنہ اس کے بغیر اگر ہمیں یہ شعور ہی نہ ہوتا تو پھر ہم ضرور کہہ سکتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے. کسی کو کان سے پکڑا ہوا ہے اس کو نیکی کے راستے پہ لے جا رہا ہے، اور کسی کو کان سے پکڑا ہے اس کو برائی کے راستے پر لے جا رہا ہے. پھر واقعتاً ہم کہہ سکتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مسئلہ اپنے فائدہ کا ہو، ہم اپنی عقل سے سارے کا سارا سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا، اللہ نے عقل کس لیے دی ہے، میں اپنی عقل کو اپلائی کرتا ہوں. اور آپ دیکھیے وہ قارون جیسا انسان، کتنے خزانے دیے اللہ تعالیٰ نے اس کو. جب اس کے پاس اللہ کے بندے مانگنے کے لیے جاتے تھے، خیرات صدقہ لینے کے لیے جاتے تھے، کہتے اللہ کی باتیں کرتے ہو، انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ کوئی نہیں دیتا کسی کو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ میرا وہ علم ہے، میں ماہر معیشت ہوں، میں ماہر تجارت ہوں. یہ اس علم کی بنیاد پر یہ سارے خزانے میں نے جمع کر لیے ہیں. وہاں تو انسان عقل 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 کرتا ہے، جب دین کا مسئلہ آتا ہے پھر عقل غائب ہو جاتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ اس کے دل کے اندر وضعیت کیا ہے. جب انسان برائی کرنے لگتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. علامہ یہی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جی کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی، امی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی استاد کی بات نہیں سمجھ میں آتی، کسی واعظ اور خطیب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ صحیح. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کہ یہ زندگی کا سراغ تو تمہارے اپنے اندر موجود ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے دل کی بات مان لو. اور اسی کا نام ضمیر ہوتا ہے، اسی کا نام بریک آف کانشس ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی میرا ضمیر یہ بات برداشت نہیں کرتا. ایک آدمی آتا ہے، دوست آتا ہے، آپ کو برائی پر اکساتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کسی وقت ہمارا جانی اور جگری یار وہ شیطان کے روپ میں ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کرنا ہے. لیکن اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار میرا ضمیر نہیں مانتا، آئی ایم سوری، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ انسان کا وہ جذبہ ہے
جو انسان کے نفس میں اللہ نے ودیت کیا تھا نیکی کا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ علامہ کہتے ہیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، دھن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ وہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، وہ تن کی دنیا میں نے دیکھے میں نے شیخ و برہم۔ کہ یہ اپنے اندر سے پوچھو، اپنے اندر سے جو آواز آتی ہے اس پر کان دھرو، اس بات کو مانو جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، غلط کو ٹھکرا کے صحیح کی بات مانو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں سے ہمارے جذبات دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں وہ عقل تک پہنچتے ہیں۔ ایک جذبہ ہے وہ کہتا ہے نیکی کرو، دوسرا جذبہ کہتا ہے نہیں برائی بھی جائز ہے، یہ بھی ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ عقل اگر عقل سلیم ہے یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر انسان کو قرآن و سنت کا علم ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے واقف ہے پھر اس سے اس کو رہنمائی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے یہ سارے طریقے بتائے ہیں۔ عقل ایک سلیم ہوتی ہے، صحیح تندرست عقل ہوتی ہے، اور ایک عقل عیار ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، میں یہ کام نہیں کر سکا، کرنا چاہیے تھا لیکن ہوا کیا کہ میری عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ تو دوست ہمارے نفس کی حیث کیا ہے کہ یہاں سے وہ جذبات اٹھ کے ہماری عقل تک آتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، ایک کہتا ہے نیکی، دوسرا کہتا نہیں برائی۔ پھر عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ پھر عقل اگر سلیم نہ ہو تو کیا کہتی ہے؟ چھوڑو یار ایسے ہی مولوی بن گئے، ابھی بڑے دن پڑے ہیں زندگی کے، ابھی جوانی ہے، جوانی میں ایسے ایسے کام انسان کو کر لینے چاہیے، بوڑھے ہو جائیں گے بال سفید ہو جائیں گے نیکی بھی کر لیں گے۔ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، وہ درد جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ اس لیے کہ وہ پیری کے اندر آ کے بڑھاپے میں آ کے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، جب اس سے شکار ہوتا نہیں ٹانگیں جواب دے دیتی ہیں، پھر حضرت صاحب متقی پرہیزگار کے بیٹھ جاتے ہیں، بکری گزرتی ہے سامنے سے تو یہ اس وقت پرہیزگاری کا فائدہ کیا ہے؟ جب آزائی جواب دے جائیں تو وہ پرہیزگاری کس بات کی پرہیزگاری ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، کہ اگر عقل سلیم نہیں ہے، عقل عیار ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ چلو یار دیکھی جائے گی، پھر کر لیں گے، نیکی بھی کر لیں گے۔ پھر فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ عقل جو ہے یہ چراغ راہ ہے، راستہ دکھا دیتی ہے، لیکن وہ لوگ جو عقل کی گنجروں میں اس کی الجھنوں میں الجھ گئے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، ان کو مقام عشق نصیب نہ ہوا، اس کو مقام ہدایت نصیب نہ ہوا، وہ ہر بات کی مین میخ نکالتے رہے کہ عقل کیا کہتی ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں عقل کیا کہتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جی جب عقل اس نہج پہ آ جاتی ہے کہ یہ اپنے راستے سے خود بھٹک جاتی ہے پھر یہ انسان کی رہنمائی نہیں کرتی بلکہ یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دین کے ہر مسئلے کو عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کی وہ ساری عمر انہی بھول بھلائیوں میں گم ہو کے رہ گئے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ عقل کیا ہے؟ جو عقل کے چکر میں پڑ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر ہم دین کے سارے معاملات کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا چاہیں تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر عقل کی بنیاد پر سوچیں تو یہ مسح ہم پاؤں کے اوپر کرتے ہیں، مسح ہم جو کرتے ہیں پاؤں کے اوپر کرتے ہیں تو اصولی طور پر نیچے والا حصہ جب زمین پر وہ لگتا ہے تو مسح تو نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ،
اوپر کے حصے پہ بسا ہوتا ہے۔ ثابت یہ ہوا ضروری نہیں کہ دین کے مسئلے میں عقل آپ کی ہر معاملے میں صحیح رہنمائی کرے، اور اگر یہ بات پوچھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ سامنے اتنی بڑی چہا روشن ہے، عقل کہتی ہے کہ ابراہیم اس کے اندر جاؤ گے تو کیا ہوگا، تمہارا بال بھی نہیں بچے گا، اور اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے، دین اور مذہب کا عشق کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی عقل سوچ رہی تھی کھڑی ہوئی کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر اللہ کی خاطر جان جاتی ہے تو جائے، تن من دھن، وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اگر اللہ کی خاطر جان جاتی ہے چلیے، پہلے وطن چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، جائیدادیں چھوڑی تھی ساری کی ساری، وہاں سے لا کے اپنے بیوی اور بیٹے کو آبے، قرآن کیا کہتا ہے، بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اس بے آب و گیا وادی میں میں نے ان کو ٹھہرا دی، لیکن یہ تیرے گھر کے پاس ہے، اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، عقل کہتی تھی کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، بیوی نے پوچھا ہے جاتے ہوئے کہ میرے خاوند جاتے جاتے ایک میرے سوال کا جواب تو دیتے جاؤ، چھوڑ کر جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، یہاں دو جی ہیں، ایک شیرخوار بچہ اور اس کی ماں ہے، پاس کیا ہے، پانی بھی نہیں ہے، 2-3 دن کی کھجوریں ہیں، تو وہ جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی پیچھے پیچھے، حضرت ہاجرہ جا رہی، خاموش، کوئی سوال جواب نہیں، آخر کار جب فاصلہ بڑھ گیا، بچہ پیچھے لیٹا ہوا ہے، تو پوچھا کہ میرے خامد مجھے ایک بات تو بتا دو کہ یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے، صرف ایک بات پوچھی اللہ کی بندی نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ پلٹا، کہا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کی بندی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اذن لا یزینا، کہ اگر یہ اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ ہے ایمان، یہ نہیں دیکھا کہ بے آب و گیا صحرا ہے، کوئی مون سے دم ساز نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں، یہ بچہ کہاں سوئے گا، ماں کہاں ٹھہرے گی، کہا کہ نہیں اگر میرے اللہ کا فرمان ہے تو لا یزینا، یہ عشق ہے، یہ عقل نہیں ہے، عقل تو کہتی ہے ہاجرہ کیا کر رہی ہو، اور تمہارا خاوند جا رہا ہے تمہیں بھی چھوڑ کر، بچے کو بھی چھوڑ کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب قربانیوں سے گزر کے آئے تھے، پھر یہ حکم دیا کہ بچے کو ذبح کر دو، ان 90 سال کی دعاؤں کا ثمرہ، 90 سال کی دعاؤں کا نتیجہ، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامنا کر، اور پے خوشنود یہ مولا اسی بیٹے کو قربان کر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور بیٹے 2.5 سال کا بیٹا اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بھی بتا ذرا تیرا کیا ارادہ ہے، تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے اس پر عمل کیجئے، یہ ہے بیٹے کی سعادت مندی، کون سا مدرسہ، کون سا سکول، کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی، کون سی پنجاب یونیورسٹی، کون سی NED یونیورسٹی، کون سی کراچی یونیورسٹی، کوئی پشاور یونیورسٹی، وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا تھا وہ بچہ، جی کس مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، کون سی یونیورسٹی میں تعلیم پائی تھی، یہ فیضان نظر تھا اور یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ہاجرہ کی گود تھی، یہ سب سے بڑی یونیورسٹی یہی تھی اور سب سے بڑا مدرسہ یہی تھا، اس نے تربیت کی تھی کہ بیٹا ابا کا حکم آئے تو سر اس کے سامنے تسلیم خم کرنا ہے، سر کو جھکا دینا ہے، تو کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے اس پر عمل کیجئے، ذرا عقل کو اپلائی کریں تو، جی عقل کو تھوڑا اپلائی کر کے دیکھیں کہ ابا جی پاگل ہوئے ہیں، دیکھو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اگر عقل کی بھول بھلائیوں میں پڑ جائے تو عقل کیا کرتی ہے انسان کو،
عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہاں مسئلہ عشق اور دل کا ہے، یہاں مسئلہ ایمان کا ہے کہ جب معاملہ عقل اور ایمان کا آ جائے، جہاں مسئلہ عقل اور عشق کا آ جائے، وہاں یاد رکھیے عشق ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ عقل بیچاری بہت پیچھے رہ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان وادیوں سے گزر کے آئے تھے، اب یہ آخری مرحلہ تھا کہ چکھا سامنے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جانے کا معنی کیا ہے۔ التجا کر سکتے تھے، معافی مانگ سکتے تھے، تبلیغ سے کہتے بھی میں نے چھوڑی ہے تبلیغ، مجھے چھوڑ دو، لیکن علامہ کیا فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان چیزوں کی بڑی خوبصورت تشریح ہمارے سامنے کی کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے عقل کو منزل بنا لیا وہ یہاں سے نہیں نکل سکے، جنہوں نے قرآن حدیث کو منزل سمجھا، جنہوں نے اللہ کے عشق کو منزل بنا لیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے سے لگا لیا، وہ عقل کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم کا بال بیکا ہوا جی، اب عقل کی مانگ بال لیتے تو گم کردہ راہ تھے، لیکن اللہ سے محبت کا جو دعویٰ تھا اس نے کہاں تک پہنچا دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آپ دیکھو خبردار رہنا، اور میرا خلیل آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، اس کا ایک بال، اس کو سردی گرمی کا فرق اس کے جسم کو محسوس نہیں ہونا چاہیے، بردم و سلامن، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ گل و گلزار بن جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ ہے دوستو عقل اور عشق کا فرق، عقل اور دل کا فرق، یہ ہے ہدایت، یہ ہے گمراہی، پھوٹتے دونوں یہاں سے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانی دل کی حیات قضائی یہ بنائی ہے، اس نفس کے اندر ہم نے خبیر یہ پیدا کر دیا ہے کہ دونوں جذبات نیکی اور برائی کے یہاں سے پھوٹتے ہیں، ان کو ساٹ آؤٹ کرنا تمہارا کام ہے۔ اس نفس کو سیدھا کرو، اس کو کمچیاں مارا کرو۔ یہ نفس تب درست ہوتا ہے اگر اس کی ہر بات مانتے چلے جاؤ گے، اگر اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرو گے تو آپ کو کہاں تک لے جائے گا۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ تو تمہیں سجدوں پر مجبور کر دے گا، کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا اپنا نفس انسان کو برائی پر سب سے زیادہ اکسانے والا ہے۔ شیطان بعد میں ہے، دوسرے نمبر پر اس کی باری آتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یہ غصہ بھی یہاں ہے، یہ اس کے اندر حقد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عناد بھی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، دشمنی ہیں، عداوتیں ہیں، لمبی چوڑی 50 100 سالوں کی چلتی رہتی ہیں، وہ سب یہاں پلتی ہیں، سب اس کے اندر رہتی ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جوان مرد نہیں، وہ دلیر اور بہادر نہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کشتی میں فلاں پہلوان کو گرا دیا تھا، اس کو شکست دے دی تھی جی۔ چارہ پہلوان نے کہتے ہیں جی کہ وہ جو جاپانی تھا اس کو چت کر دیا تھا، کوئی جوان مردی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بڑا بہادر وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو قابو کر لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی پوچھنی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ خیبر فتح کر لیا جی، خیبر شکن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے پورے کے پورے خیبر کا دروازہ پھاڑ دیا۔ وہ مرد سامنے آ گیا، سب سے بڑا جوان مرد اور دلیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ڈیول ہوا، لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غلبہ پا لیا، اس کو لٹا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے، گردن قلم کرنے والے تھے
کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. جی غصہ زیادہ آنا چاہیے تھا نا، کہ دشمن ہے، گرا لیا ہے، اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں، اس نے جو چہرہ مبارک پہ تھوک دیا تو چاہیے یہ تھا کہ غصے سے بہت جلدی گردن علیحدہ کر دیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا کہ اب اگر میں قتل کرتا تو اپنے نفس کی خاطر سے قتل کرتا، اسلام کی خاطر نہ کرتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یہ ہے نفس اور یہ ہے اس پر کنٹرول پانا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الشدید الذی، اور سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس سے کنٹرول پا لیتا ہے. اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس کا کام ہے کہ یہ برائی پر انسان کو بہت زیادہ اکساتا ہے. سعدی شیرازی نے بڑی خوبصورت بات کہی، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، تو بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چیتے کا شکار کیا، بڑا جوان مرد. ایک کہتا ہے میں نے شیر ببر کا شکار کیا ہے، بڑا جوان مرد ہے. ایک کہتا ہے میں نے اتنا بڑا اژدہا مار لیا. سعدی شیرازی کہتے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، کہ اگر نفس امارہ پہ کاٹھی ڈال لی، اس سانپ کو پکڑ لیا، اس چیتے اور بھیڑیے پر تم نے قبضہ کر لیا، اس پر تمہارا کنٹرول ہو گیا، تو سمجھو تم سب سے بڑے جوان مرد اور بہادر. بات چلے گی انشاءاللہ اگلے جمعے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی معرفت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو کیا صرف فرض ہی پڑھنے ہوں گے یا سنتے بھی پڑھنی ہوں گی؟ دیکھیے نماز فجر سفر میں بھی اس کی قصر نہیں ہے، یہ جائے کہ آدمی مقیم ہوتے ہوئے اس کی قصر کرے. یہ قضا ہو بھی جائے تو پوری کی پوری پڑھنی پڑتی ہے، خاص سفر ہو یا حضر ہو. باقی نمازوں میں قصر ہوتی ہے، سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، صرف 2 فرض پڑھے جاتے ہیں. لیکن نماز فجر جو ہے اس کی کوئی قصر نہ سفر میں ہے نہ حضر میں، سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی. اگر ہم جماعت میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں جب مولوی صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو کیا ہم اسی وقت شامل ہو سکتے ہیں یا انتظار کریں؟ یہ حکم ہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں امام ہو وہاں اس کے ساتھ شامل ہو. یہ انتظار ہے. بعض دوست دوسری رکعت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، رکوع میں آ جاتے ہیں، کھڑے دیکھتے ہیں جی سجدہ ہو جائے، امام صاحب اٹھیں گے، پھر ہم رکعت میں شامل ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں امام ہے، امام کی اقتداء کا تقاضا ہے کہ وہیں ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو رہ گئی ہے، جو فوت ہو گئی ہے، اس کو بعد میں ریپیٹ کریں. اس لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. نام لکھا ہے مہد شفیق، نام کیسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آپ نے یہاں سپیلنگ مہد کے لکھی ہیں، اس کا معنی تو ہوتا ہے پنگوڑا. اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ بچپن سے لے کر یہ لحد تک، قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. تو یہاں مجھے اس نام کی کوئی خاص سمجھ میں نہیں آئی کہ مہد کا لغوی معنی یہ پنگوڑا بنتا ہے، یہ بچپن بنتا ہے. اس کے بعد دوست پوچھتے موجودہ دور میں جائز کام بھی رشوت کے بغیر انجام نہیں پاتا. آیت الراشی والمرتشی کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ مجبوراً جو رشوت دی جاتی ہے کیا وہ بھی سزاوار ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اس سلسلے میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا اپنا حق ہے، جائز ہے، بغیر پیسوں کے نہیں ملتا، تو وہ آپ کی طرف سے رشوت نہیں ہوگی، لینے والے کی طرف سے رشوت ہوگی. یہ ہماری مجبوری ہے. یعنی اگر آپ خود پیسے دے کر کسی کو حق کو اپنے ذمے لگائیں یا اپنے طرف کھینچنا چاہیں، یہ جو ہے یہ بات غلط ہوگی. اس میں آپ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں. لیکن اگر اپنا حق نہ ملتا ہو تو اس میں فقہاء کی رائے یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ رشوت نہیں ہوگی. اسلام میں خارج، معتزلہ اور کرامتہ 3 فرقے ابتدائی دور میں گزرے ہیں. ان کے مختصر مگر جامع قائد بتا دیجیے. دیکھیے اس کے لیے تاریخ اسلام آپ اٹھائیں، اس میں عباسی پیریڈ کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر صرف یہ 3 ہی نہیں، کرامتیہ، اسماعیلیہ، اس کے آگے 4-5 فرقے بھی ہیں. ان کو آپ کو مختصر عقائد وہاں آپ کو مل جائیں گے، یہاں اتنی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی.
کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس سلسلے میں پہلے میں بات بتا چکا ہوں کہ سب فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس میں الکوہل ہوتی ہے جو پریزروینٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے۔ سگریٹ اپنی جیب میں ہو تو نماز جائز ہے یا نہیں؟ نکال لینی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ تمام فقہاء اسی بات پر متفق ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اگر کپڑوں میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو آئے تو نماز ہوتی ہے نہیں؟ دیکھیں حکم تو یہ ہے کہ خضوع زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کے بناؤ سنگار کر کے آؤ۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑے اتار لیں، لیکن اگر مجبوری ہے کہ اس وقت آدمی نہیں اتار سکتا تو میں سمجھتا ہوں پھر پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑے تبدیل کر کے آئیں۔ کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ غیر مسلم وہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ، اس کے علاوہ ہندو، سکھ یا چائنا کے لوگ، دوسرے تیسرے لوگ، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا، ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا اس صورت میں جائز نہیں، الا یہ کہ پکانے والے مسلمان ہوں یا حلال کھانا پکا ہوا ہو، علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے برتن میں کھایا جائے، پھر جو ہے وہ جائز۔ یہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا پبلکلی بیان کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دانش مندی اور دانائی سے پکارا جائے۔ تو اگر میں انٹینشنلی کسی سوال کا جواب نہیں دیتا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست مجھ سے بعد میں پوچھ لیں، یہ فیل نہ کرے کہ میں ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ تو قاری صاحب نمازیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے بھائی حادثے میں زخمی ہو گئے، کافی علاج کرایا، 3 سال ہو چکے ہیں، ابھی صحت یاب نہیں ہوئے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ دوسرے دوست ہیں، ان کی طرف سے بھی بیوی بچوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفاء